آج کل اسکول کالج کے ماحول میں پڑھنے والی بچیاں بڑی سخت پریشانیوں میں ہیں۔ ایک تو کالج کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ان کے مزاج میں تواضع پیدا کرنے کے بجائے غرور پیدا کرتا ہے، خدمت کا مزاج پیدا کرنے کے بجائے خدمت لینے کا مزاج بناتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پھر دن بھر کے تھکنے کے بعد جب گھر آتی ہیں تو اتنا ہوم ورک لے کر آتی ہیں کہ اب ان کو ہوم ورک بھی کرنا ہے، پھر ٹیسٹ کی تیاری بھی کرنی ہے، پھر امتحان کی تیاری بھی کرنی ہے۔ آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وقال صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ دنیا نہ آرام گاہ ہے، نہ تفریح گاہ ہے، نہ چراگاہ ہے، یہ دنیا دراصل ایک امتحان گاہ ہے۔ جس نے اس بات کو سمجھ لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس حقیقت سے بے خبر رہا، مرد ہو یا عورت، وہ کبھی بھی ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا اور حقیقی خوشیاں اور کامیابیاں اسے نہیں میسر آ سکتی۔ دنیا کے عام انسان جن میں ہم بھی شامل ہیں اس وقت اس حقیقت سے بالکل بے خبر ہیں۔ زیادہ تر یہ انسان آج کا انسان اس دنیا میں آرام کو تلاش کرتا رہتا ہے، آرام ملنے لگتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب اور کامیاب انسان سمجھنے لگتا ہے۔ بہت سے انسان اس دنیا کو تفریح گاہ سمجھتے ہیں، لہذا ان کی ساری دوڑ دھوپ، ان کی ساری تگ و دو اپنے زندگی کو تفریحوں سے بھر لینے تک محدود رہتی ہے۔ انہیں ہر وقت کوئی تفریح چاہیے، وہ کماتے ہیں بہت محنت سے اور خرچ کر دیتے ہیں تفریح پر۔ کسی غریب پر خرچ کرنے کے لیے میں ان کو بہت زحمت ہوتی ہے، لیکن کسی تفریح پر خرچ کرنے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جانے انجانے میں اس دنیا کو تفریح گاہ سمجھ رکھا ہے۔ ایک اور تعداد ہے دنیا میں اور زیادہ بڑی آبادی اسی کی ہے، تفریح گاہوں اور تفریح کے سلسلے کی جو دوڑ دھوپ ہے وہ تو امیروں کے بس میں ہے۔ اس سے کم درجے کے لوگ آرام ہی آرام تلاش کرتے رہتے ہیں، اور اس سے بھی کم درجے کے لوگ بس کسی طرح پیٹ بھر جائے
اسی کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ایک جانور جب چرنے کے لیے چراگاہ لے جایا جاتا ہے تو اس کا مقصد جانور کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، نہ چراگاہ میں آرام کی تلاش ہوتی ہے اور نہ تفریح کے سامانوں کی تلاش ہوتی ہے۔ چراگاہ میں تو چارے کی اور گھاس کی تلاش ہوتی ہے۔ اسی طرح آج کا یہ انسان، مرد ہو یا عورت، ایک ایسے ماحول میں ہم جی رہے ہیں جس ماحول میں اس پوری دنیاوی زندگی کو اور اس دنیا کو یا چراگاہ سمجھا جاتا ہے، یا آرام گاہ سمجھا جاتا ہے، یا تفریح گاہ سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ دراصل ایک امتحان گاہ ہے۔ امتحان حال میں جب کوئی طالب علم جاتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ امتحان دینے کے لیے جاتا ہے، تو نہ وہاں وہ کھانے پینے کی چیزیں کو تلاش کرتا ہے، نہ آرام دہ بستر ڈھونڈتا ہے، اور نہ تفریح کی سامان تلاش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہاں تو میں صرف امتحان دینے کے لیے آیا ہوں، چنانچہ امتحان کا وقت جب پورا ہو جاتا ہے تو اس کو 1 منٹ بھی رکنے کی اجازت نہیں ملتی۔ وہ ہزار خوشامد کرے کہ میرے گھر میں لائٹ نہیں آ رہی ہے، میرے گھر میں پنکھے اور کولر اور اے سی نہیں ہے، میں یہاں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، لیکن کسی بھی قیمت پر اس کی بات نہیں مانی جاتی، اور امتحان کا وقت پورا ہوتے ہی اس کو اس کا نام اعمال لے کر امتحان حال سے نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ کی بندیوں، بہت دھیان سے اس بات کو سنو کہ اصل میں یہ زندگی دراصل ایک امتحان گاہ ہے، اور یہاں کا جو امتحان ہے اس کا امتحان لینے والا اللہ رب العزت خود ہے۔ اور یہ امتحان بھی اس طرح نہیں لیا جاتا کہ ہم کوئی جواب رٹ کر کے دے دیں، ہم کوئی جواب یاد کر کر کے زبان سے بول دیں یا لکھ دیں اور پھر پاس ہو جائیں۔ یہاں امتحان لینے کا اور جوابات دینے لینے کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ آج کی مجلس میں اصل میں اسی کو سمجھنا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا، اور کیا تفصیل ہے اس بات کی، اور کیا تقاضا ہے اس بات کا کہ یہ دنیاوی زندگی ایک امتحان گاہ ہے۔ دیکھیں، ہر وقت، ہر لمحے یا تو ہم خوشیوں کے حال میں ہوتے ہیں، کوئی نعمت مل رہی ہوتی ہے، چین سکون و اطمینان ہوتا ہے، نارمل قسم کا حال ہوتا ہے، نہ کوئی بیماری، نہ فقر و فاقہ، نہ کوئی ذلت و رسوائی، نہ کوئی غم اور صدمہ، ایک نارمل سی زندگی ہے۔ چائے پینے کا جی چاہا، چائے بھی مل گئی، ناشتے کا دل چاہا، ناشتہ بھی مل گیا، کھانے کے لیے بھوک لگی، کھانا بھی مل گیا، کپڑے کی ضرورت تھی، کپڑے بھی مل گئے، جوتے چپل موزے بھی مل گئے، زیور بھی مل گئے، میک اپ کا سامان بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا، وہ بھی مل گیا۔ ہر لمحے کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جن کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نعمتوں کا ہم استقبال کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کبھی خوشیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں، ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، ہم اندر سے بہت خوش اور مطمئن اور مست ہوتے ہیں۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ دراصل ایک امتحان ہو رہا ہے ہمارا، اور ان نعمتوں کو دے کر
یہ خوشیاں دے کر، یہ کپڑے دے کر، یہ کھانے پینے کی نعمتیں دے کر، ہر لمحے ہر آن ہمارا اللہ ہمارے دل کو جھانک کر دیکھتا رہتا ہے. اس کی نظر ہے ہمارے دل پر، اس کی نظر ہے ہمارے دماغ پر، ہماری قلبی کیفیت پر. اب اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ اس بندی نے یہ نعمت لی، اس کو یہ کپڑے ملے، اس کو یہ زیور ملا، اس کو یہ خوشی ملی، اس کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، اس کے ہاں اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، اس کا رشتہ اچھی جگہ لگ گیا، اس کی شادی ہو گئی، اس کو ایک چاہنے والا شوہر مل گیا. یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ نعمتیں بھی دراصل ایک امتحان کی شکل ہوتی ہے. ہر نعمت کو دیتے وقت اللہ تعالیٰ بندی اور بندے کے دل کو دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ جو نعمت لی ہے یہ غفلت کے ساتھ لی ہے، اس نعمت کو لے کر اس کے دل میں غرور پیدا ہوا، تکبر پیدا ہوا، یا اس کے برعکس اس کو یہ نعمت کے ملتے ہی یہ دھیان آ گیا کہ یہ نعمت بھی میرے اللہ نے مجھ کو دی ہے، میرے بس میں نہیں تھا، یہ کھانا مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، یہ بائک مجھ کو اللہ نے دی ہے، یہ کپڑے مجھ کو میرے اللہ نے دیے ہیں، یہ عزت مجھے میرے اللہ نے دی ہے. چھوٹی سی چھوٹی نعمت ہو یا کوئی بڑی نعمت ہو جو کبھی کبھی ملا کرتی ہے، کسی کو ملا کرتی ہے، اگر بندے اور بندی کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ نعمتوں کے ملتے ہی اس کا دل اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، اسے یاد آ جاتی ہے یہ بات کہ یہ نعمت دراصل اللہ نے مجھ کو عطا فرمائی ہے، اور وہ دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے، اللہ کی تعریف کرنے لگتا ہے، دل میں اللہ سے یہ دعا مانگنے لگتی ہے کہ اللہ یہ نعمت بھی آپ نے عطا فرمائی ہے، آپ کا شکر و احسان ہے، اس نعمت کو اللہ ڈھنگ سے استعمال کرنے کی نعمت بھی عطا فرما دے، اللہ مجھے اس نعمت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. اب اگر نعمت ملی اور نعمت کے ملتے وقت یہ حال ہو گیا، دل متوجہ ہو گیا اللہ کی طرف، یاد آ گیا کہ نعمت ملی ہے تو کوئی اس کا دینے والا بھی ہے، اور اگر اللہ کسی کو کوئی نعمت نہ دینے کا ارادہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت وہ نعمت اس کو دلا نہیں سکتی. یا یہ بات اگر یاد آ جائے اور یاد آ کر اللہ کی طرف توجہ ہو کر چاہے کاموں کی مشغولیت کے درمیان چپکے سے بندی کہہ لے اللہ یہ آپ کا کرم ہے، اللہ یہ آپ کا کام ہے، اگر یہ خیال پیدا ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کامیاب ہو گئیں، آپ امتحان میں پاس ہو گئیں. اب ذرا غور کرو، کھانا کھایا آپ نے، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمیں کھانے کے بعد ایک دعا پڑھائی جاتی، کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ کہا جاتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ، تمام تعریف اور شکریہ تو اس اللہ کا ہے جس نے ہم کو کھلایا پلایا، اور ان نعمتوں سے بھی بڑی نعمت ہم کو اسلام کی عطا کر دی. اب یہ خالی ایک جملہ نہیں ہے، ایک دعا کا کلمہ نہیں ہے کہ پڑھ لیا بس، بے شک پڑھ لینا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن اصل مقصود اس کا یہ ہے کہ تم نے کھانا کھایا ہے تو ایسے ہی کھا کر اٹھ نہ جاؤ، اس وقت یہ بات یاد کرو کہ یہ کھانا اللہ نے دیا ہے. آپ سوچیں ذرا، آج کل کے کم عقل لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی میرے ابو نے کمایا، میرے شوہر کماتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، کمایا انہوں نے، پکایا ہم نے،
تو اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ کوئی اگر یہ بات پوچھے تو برا ماننے کی بات نہیں ہے، محبت سے اس کو سمجھانا چاہیے۔ آپ ذرا سوچو، آپ نے کھانا پکایا، کھانے میں آپ نے روٹی پکائی، یہ روٹی آٹے کی پکائی، آٹا گیہوں سے بنا، یہ گیہوں کہاں پیدا ہوا؟ یہ گیہوں کیسے پیدا ہوا؟ آپ کے شوہر نہیں، ساری دنیا کے مردوں کی آمدنیاں جمع کر دی جائیں، ساری دنیا کے بینکوں کے خزانے جمع کر دیے جائیں، کیا ایک گیہوں کا دانہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ایک گیہوں کا دانہ پیدا ہونے کے لیے کتنی زبردست طاقت سورج کی لگتی ہے، چاند کی لگتی ہے، زمین کی گردش کی لگتی ہے، کتنا بڑا سسٹم کام کرتا ہے اللہ رب العزت کا بنایا ہوا، جس کے سینکڑوں یونٹس کام کرتے ہیں، اور تب جا کر ایک گیہوں کا دانہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ ساری چیزوں کو ملا لیں، آپ نے کھانے میں جو چیز بھی پکائی ہے وہ ساری چیز کیا شوہر کی تنخواہ سے وجود میں آ سکتی تھی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی امتحان ہی کے مصلحت سے تھوڑا سا ہمارا ہاتھ لگوا دیا ہے، مردوں کا ہاتھ لگوا دیا کمانے میں، عورتوں کا ہاتھ لگوا دیا اس کھانے کو تیار کرنے میں، ورنہ جو کچھ بھی نعمتیں مل رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک بڑا سسٹم کام کر رہا ہے، تب ہمیں کپڑے مل رہے ہیں، تب ہم کو جوتے مل رہے ہیں، تب ہم کو موزے مل رہے ہیں، تب ہم کو برتن مل رہے ہیں، تب ہم کو ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی نعمت مل رہی ہے، ایک روٹی مل رہی ہے، چاول کا ایک دانہ مل رہا ہے۔ یہ بلا شبہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی دین ہے، ہمارا اس میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ اللہ نے اگر ہم کو تندرستی نہ دی ہوتی، ہاتھ پیر بدن نہ دیا ہوتا، دماغ نہ دیا ہوتا، آنکھیں نہ دی ہوتی، کان نہ دیے ہوتے، یہ پورا جسم نہ دیا ہوتا، تو ہم کہاں سے کما پاتے، کیسے محنت کر پاتے؟ نہ دیکھ پاتے، نہ سن پاتے، نہ بول پاتے، نہ چل پاتے، نہ چھو پاتے، نہ پکڑ پاتے، نہ کوئی بات سمجھ پاتے۔ یہ دل اللہ نے دیا، یہ دماغ اللہ نے دیا، تو جو کچھ بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ ہی کے خزانے سے ملتی ہیں۔ اب اللہ کے خزانے سے ملی نعمت اور ہم نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد ایک بندی کا تو حال یہ ہوا کہ اس نے جی لگا کر یہ دعا پڑھی اور دل سے اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور برتن سمیٹتے وقت، برتن دھوتے وقت، وہ کچن کو صاف کر رہی ہے اس وقت، کچن میں کھانا پکا رہی ہے اس وقت، وہ دسترخوان پر کھانا لگا رہی ہے اس وقت، وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے اس وقت، کسی نہ کسی وقت یا ہر وقت اس کو ایک دم سے یاد آ جاتا ہے کہ میرا اللہ یہ سب دے رہا ہے، اور وہ خاموشی کے ساتھ کہتی ہے اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کا کرم ہے، اللہ آپ کا احسان ہے۔ میری کتنی بہنیں ہیں جنہیں اس طرح کا کھانا نہیں ملا، اس طرح کا کھانا نہیں مل پاتا۔ اللہ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے کھلایا، اللہ سب کو کھلائیے، اللہ آپ بہت پیارے ہیں، اللہ آپ بڑی نعمتیں دیتے ہیں، اللہ آپ ہم سے کچھ نہیں لیتے اور ہم کو سب کچھ دیتے ہیں۔ یہ جذبات اگر پیدا ہو گئے، چاہے ایک منٹ کے لیے پیدا ہوئے، ذرا سی یاد اللہ تعالیٰ کی نعمت کی آ گئی، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے۔ اس کے برعکس اللہ نہ کرے جو آج ہمارا حال ہے، نعمتوں پر نعمتیں مل رہی ہیں، لوگ اپنی گاڑیوں میں بٹھا رہے ہیں، کپڑے مل رہے ہیں، آرام مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، کھانے مل رہے ہیں۔ اب اگر ہم کو یہ سب ملتا ہے، آپ کو زیور ملتا ہے، آپ کو کپڑے ملتے ہیں، آپ کو خوشی ملتی ہے، آپ کو آپ کی سسرال میں عزت ملتی ہے، آپ کو اپنی ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اور یہ سب نعمتیں ملنے پر بھی کبھی دھیان ہی نہیں آتا کہ اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ کھایا پیا اور اٹھ گئے، سویا اور اٹھ گئے، سوئے اور اٹھ گئے، 4-5 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی نیند لے لی اور آرام سے اٹھ گئے، دن بھر کام کیا اور پھر آرام سے گھر میں آ کے کھانا کھا لیا، بچوں سے مل لیے، سو گئے، اور پھر کچھ دھیان ہی نہیں ہوا
اللہ اکبر، جس وقت نعمت چھن جاتی ہے تب نعمت کی قدر آتی ہے، تب پتہ لگتا ہے۔ تو اب اگر نعمتوں کا استعمال ہم کر رہے ہیں لیکن ہم کو یاد ہی نہیں آ رہا کہ کسی نے یہ نعمت دی ہے، ہم اس کا شکر نہیں ادا کر رہے، اسے یاد نہیں کر رہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم امتحان میں ناکام ہو گئے۔ ہر وقت امتحان ہے، نعمتیں مل رہی ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب اگر ہم نے شکر ادا کیا، دھیان آ گیا، ہماری توجہ ادھر چلی گئی تو ہم کامیاب ہو گئے، اور اگر یہ خیال ہی نہیں ہوا کہ کسی نے یہ نعمت دی ہے، بالکل دھیان نہیں ہوا، نعمت پر نعمت استعمال کر رہے ہیں، تو پھر خطرہ اس بات کا ہے، بلکہ یقین سے کہا جا سکتا ہے اس امتحان میں ہم ناکام ہوں گے۔ اسی طرح دوسری طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔ کبھی کوئی ہماری خواہش پوری نہیں ہو پاتی، کبھی ہماری کوئی تمنا پوری نہیں ہو پاتی، کبھی کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی صدمہ پہنچ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ اب اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندے اور بندی کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ اگر ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی، ہماری کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ سے ہم بہت فرسٹریٹڈ ہیں، کبھی غصہ ہے، کبھی الجھن ہے، کبھی مایوسی ہے، کبھی شکوے شکایت کی کیفیت ہے، کبھی ایسا جملے منہ سے نکلتے ہیں، پتہ نہیں ہماری قسمت میں کیوں اللہ نے یہ سب لکھ دیا ہے، ہم سے کیا گناہ ایسا ہوا ہے کہ پریشانی نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے، دیکھو فلاں تو ایسے رہتا ہے، ہماری ایسی زندگی ہے۔ کبھی کسی اللہ کی بندی کو خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، شوہر کی طرف سے، ساس کی طرف سے، نند کی طرف سے کوئی اذیت پہنچے، سسرال کی طرف سے کوئی پریشانی پہنچے، تو اب ایک راستہ یہ ہے کہ اس بندی کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ بھئی یہ تو امتحان حال ہے، یہاں تو امتحان ہونا ہی ہونا ہے۔ اب اگر ہم اس پر اعتراض کرنے لگیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ پریشانی کیوں، یہ غم کیوں، یہ صدمہ کیوں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی امتحان حال میں طالب علم کہے کہ بھئی یہ کیا ہوا، میں ابھی آ کے یہاں بیٹھا اور آپ نے آ کر اتنا لمبا کوشچن پیپر دے دیا، آپ نے اتنا لمبا پرچہ دے دیا، باہر 50 لوگ گھوم رہے ہیں، ان کو تو آپ نہیں کچھ پوچھتے، ان سے تو آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، مجھ سے کوئی دشمنی ہے آپ کی، میں نے کچھ بگاڑا ہے آپ کا یا آپ کی اولاد کا؟ تو سچی بات یہ ہے کہ پھر تو جو استاد ہوگا ہال میں وہ پرنسپل صاحب کو اطلاع کرے گا، اور پرنسپل صاحب پھر اسپتال کی ایمبولینس بلائیں گے اور پھر اس کو اسپتال بھیج دیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، دماغ خراب، اس نے سال بھر پڑھا نہیں تھا، امتحان کی 10 دن پہلے اس نے محنت شروع کی تو اس کی نیند پر اثر پڑ گیا اور اس کا دماغ چل گیا۔ جس طرح امتحان حال میں آ کر کوئی انسان اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں کہہ سکتا کہ آخر یہ کیا آپ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ میں سوالوں کے جواب دیتا پھروں اور میرا امتحان لیا جائے، جس طرح کوئی نہیں کہتا، اسی طرح ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ دنیا ایک امتحان حال ہے، یہاں نعمت اور خوشی دے کر بھی اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، اور نعمت اور خوشی لے کر رنج و غم اور پریشانیوں اور آزمائش دے کر بھی امتحان لیتے ہیں، اس طرح بھی امتحان ہوتا ہے۔ اب اگر کسی بندے اور بندی کو سمجھ حاصل ہو گئی، اسی سمجھ کا نام ہے علم، جس کا حاصل کرنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ کسی کو اگر یہ سمجھ حاصل ہو گئی کہ بھئی یہ تو امتحان حال ہے اور یہاں تو یہ صدمے ہوتے ہی ہوتے ہیں، یہاں تو آزمائشیں ہیں، یہاں غم ہے، یہاں رنج ہے، یہ تو جگہ ہی ایسی ہے، امتحان حال ہے، اور لہذا میرے اللہ نے میرا امتحان لینا چاہا ہے۔ اب بندہ اور بندی
ہمت کر کے یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اللہ کے فیصلے پر سر جھکاتا ہوں، میں اپنے اللہ کے فیصلے پر سر جھکاتی ہوں، میں اپنے اللہ سے ناراض نہیں ہوں، میں اپنے اللہ سے بدگمان نہیں ہوں، غلطی تو مجھ سے کوئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانی میرے اوپر آئی ہے، یہ غلطی اللہ سے نہیں ہوئی ہے، اللہ نہ بے رحم ہے میرا اللہ، نہ میرا اللہ بے خبر ہے، نہ میرا اللہ بے بس ہے، میرا اللہ بڑی قدرت والا ہے، میرا اللہ بڑی محبت شفقت رحمت اور پیار والا ہے، اور میرا اللہ ہر بات سے باخبر ہے۔ اس لیے یہ پریشانی آئی ہے، میں ہمت سے جھیلوں گی، مقابلہ کروں گی، سر جھکاؤں گی اللہ کے فیصلے کے سامنے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پریشانی دور ہوگی اور خوشیاں مجھ کو ملیں گی۔ میں ہمت نہیں ہارتی، میں اپنے اللہ سے ناراض نہیں ہوتی، بجائے اس کے کہ وہ اپنی قسمت کو کوسنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اصل میں تو یہ سب فلاں نے میرے اوپر کچھ جادو کرا دیا ہے، میرے اوپر کچھ ففلی کرا دیے۔ عورتوں کی بڑی مصیبت یہ ہے کہ عورتوں کا ذہن اس طرف بہت چلتا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اتنا زیادہ چلتا ہے کہ بس ایک صاحبہ ٹیلی فون کر کے اپنی پریشانیاں بتانے لگی، میں نے بڑی صبر کے ساتھ ان کی پوری لمبی بات سنی۔ ایک تو بڑی مصیبت یہ ہے کہ کسی اللہ کی بندی کو کہیں سے اگر فون نمبر مل جاتا ہے تو اتنا بڑا امتحان لیتی ہے کہ اللہ ہی رحم فرمائے۔ میں تو بہت ہی سختی کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی اللہ کی بندی مجھے ہرگز فون نہ کرے، اپنے محرم سے کہے اگر اس کو فون نمبر مل جائے، خدا نہ خواستہ، اب تو میں یہ کہوں گا کہ خدا نہ خواستہ اگر فون نمبر مل جائے تو اپنے محرم سے کہے کہ مجھے فون ملائے، اور یہ کہے کہ میری بیوی، میری والدہ، میری بہن، میری بیٹی بات کرنا چاہتی، اور بہت مختصر بات کرے، بہت مختصر بات کرے۔ اللہ جانے عورتوں کو مختصر بات کرنے کا سلیقہ کیوں نہیں آتا۔ اب انہوں نے بات کرنی شروع کی، بڑی ہمت کے ساتھ میں نے ان کی پوری بات سنی، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ایک بات کو سمجھیں کہ اس کا الزام دوسروں کو مت دیں۔ وہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھیں، میں نے ان سے کہا کہ ٹٹولیں یہ بات کہ کیا غلطی آپ سے ہوئی ہے جس کی وجہ سے شوہر آپ کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے اور آپ کی طرف ان کی وہ توجہ نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ کیا غلطی ہوئی ہے، کیا کمی ہوئی ہے۔ آپ دوسروں کو صرف الزام دینے کے بجائے ذرا اپنا جائزہ لیجئے۔ اب جب میں نے یہ کہا تو کہنے لگی جی حضرت وہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، وہ بہت عرصہ ہوا، 15 سال پہلے کی بات ہے، اور میں بہت پریشان تھی تو فلاں عامل صاحب کے پاس گئی تھی، اور ان عامل صاحب نے کہا ہے ہاں تمہارے شوہر اور تمہارے درمیان دراڑ ڈالنے کے لیے کوئی عمل کرایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے پھر ان سے کہا کہ میں نے آپ سے آپ کی طرح متوجہ کیا کہ غلطی صرف آپ کے شوہر کی نہیں ہوگی، کچھ آپ کی بھی ہوگی۔ ذرا پہلے سوچئے کہ آپ میں کیا کمی رہی، کیا آپ ان کی محبت کو نہیں کھینچ سکی، کیا صاف ستھرے پن میں کچھ کمی تھی۔ بہت سے شوہر ہوتے ہیں جو برداشت نہیں کر پاتے کہ ان کی بیویاں میلی کچیلی رہیں، اور پھر ان کی نگاہیں دوسری عورتوں پر پڑنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کوئی ایسی بات تو نہیں، میں نے آپ کو یہ سمجھانا چاہا، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی غلطیوں کی طرف توجہ کرنا شروع کرتی، آپ مجھے کسی عامل کی طرف لے جا رہی ہیں۔ تو کسی عامل نے کہا ہے کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، یعنی غلطی یا شوہر کی ہے یا عامل کی ہے، آپ کی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ عورتوں کی ایسی بیماری ہے، جو عورت اس بیماری سے محفوظ ہو جائے، واقعہ یہ ہے کہ وہ اس کے گھر والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کی بندیوں، یہ نہیں ضروری ہوتا کہ کوئی کچھ کرا دے۔ پریشانیاں جو آتی ہیں وہ امتحان کے لیے بھی آتی ہیں، اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی آتی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی پریشانی اس لیے آ رہی ہو کہ ہمارے اندر کمی ہو، ہمارے اندر اخلاق کی خرابی ہو، کچھ خدمت میں کمی ہو، صبر و برداشت میں کمی ہو،
ہماری نمازوں میں کمزوری ہو، ہمارے تقوی میں کمی ہو، کچھ گناہ کی ہماری عادت پڑی ہوئی ہو، کچھ گناہ ہماری زندگی سے چمٹ گئے ہوں، جس کی وجہ سے کوئی پریشانی اللہ نے اس لیے بھیجی، اور وہ پریشانی بھیجنے کا مطلب یقینی طور پر یہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ اس پریشانی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شفقت اور پیار کی وجہ سے پہلے تو انتظار فرمایا کہ شاید میری بندی اس گناہ کو خود چھوڑ دے اور اپنی غلطی کی خود اصلاح کر لے، بیان سنوائے، اچھی مجلسوں میں بھیجا، مستورات کے اجتماعات میں بھیجا، لیکن اس کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ وہ اپنی غلطی ٹھیک کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی بھیجتے ہیں کہ شاید اس پریشانی کے بعد میری بندی کو توجہ ہو جائے اور وہ توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے اور وہ غلطی کرنا چھوڑ دے، تو میں بھی اس کی پریشانی کو ختم کر دوں گا۔ بعض وقت پریشانی آتی ہے ہمیں اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اس کے لیے پریشانی آتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی الجھن آئے اور غم آئے، کوئی تکلیف آئے، جسمانی ہو ذہنی ہو، اس کے بارے میں فوراً یہ سوچیں کہ یہ میری کسی کمی کی وجہ سے آئی ہے، اور لگ جائیں اللہ سے معافی مانگنے کی طرف، استغفار کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ تو کوئی نعمت والا امتحان آئے تو شکر کی طرف چلیں، اور اگر کوئی پریشانی والا امتحان آئے تو صبر اور استغفار کی کثرت کریں، اللہ سے معافی مانگیں، مایوس نہ ہوں، غصے میں نہ آئیں، چڑچڑائیں نہیں، کسی اور کو الزام بھی مت دیں، بلکہ اللہ کی طرف توجہ ہو جائے، اس پریشانی سے فائدہ اٹھا لیں۔ یا عاجز تجربوں کی روشنی میں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے لیے مفید خوشیوں والی امتحانوں سے کہیں زیادہ بعض وقت پریشانیوں والے امتحان ثابت ہوتے ہیں۔ جتنا ہم پا سکتے ہیں پریشانیوں والے امتحان میں، اتنا ہم عام طور پر خوشیوں والے امتحان میں نہیں پا سکتے۔ ہمیں اللہ سے پریشانیوں والے امتحان کی دعا تو ہرگز نہیں کرنی ہے، لیکن اس راز کو سمجھنا ضرور ہے۔ جو بندے بندیاں سمجھدار ہوتے ہیں، جب ان پر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب میری ترقی کا دروازہ کھلنے والا ہے، اب لگتا ہے کہ انشاءاللہ میرے دن بہتر ہوں گے، میرا دل بہتر ہوگا، میرے اخلاق بہتر ہوں گے، اور آنے والا زمانہ بہتر ہوگا۔ پریشانیوں سے سمجھدار لوگ مایوس نہیں ہوا کرتے، انہی پریشانیوں سے ترقی کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ ان کا یقین ہے کہ ان مع العسر یسرا، انہیں یقین ہے کہ آج یہ پریشانی آئی ہے، اگر میں نے ٹھیک سے اس پریشانی کو گزار لیا، صبر کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، تو اس کے بعد جو زندگی کے حالات آئیں گے وہ خوشیوں والے ہوں گے، وہ بہت بہتر حالات ہوں گے، میرا دین بھی بہتر ہو جائے گا، میری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی۔ اس لیے اس بات کا عزم کریں، اس بات کا اپنا مزاج کو درست کریں کہ سمجھیں اس بات کو کہ یہ دنیاوی زندگی یہ نہ آرام گاہ ہے اور نہ تفریح گاہ ہے اور نہ یہ چراگاہ ہے، بلکہ یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو آپ کی بہت سی گتھیاں سلجھ جائیں، آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں۔ میری دعا تو یہ ہے کہ اللہ کرے آپ اس اہمیت سمجھ رہی ہوں اس بات کی کہ اگر یہ بات ٹھیک سے سمجھ میں آ گئی کہ یہ دنیا ایک مستقل امتحان ہال ہے، ایک مستقل امتحان گاہ ہے، کبھی اس طرح امتحان کبھی اس طرح امتحان، تو زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ آ جائے گا۔ جب خوشیاں آئیں گی، اور اللہ کرے کہ آپ کی زندگی میں خوب خوشیاں آئیں، تو اس وقت کیا ہوگا؟
نہ غرور ہوگا، نہ تکبر ہوگا، نہ بڑے بڑے بول ہوں گے، نہ اتراہٹ ہوگی، نہ دوسروں کو تانے ہوں گے، بلکہ آپ کا سر شکر سے اور جھک جائے گا اور آپ کے اندر تواضع بڑھ جائے گی۔ غرور بڑھنے کا تو سوال ہی کیا ہے، عاجزی اور بڑھ جائے گی۔ جب گیہوں کی بالی میں دانے آ جاتے ہیں تو وہ بالی جھک جایا کرتی ہے۔ جس انسان کے دل میں، جس انسان کو شکر کی نعمت مل جاتی ہے اور نعمت پر شکر کی توفیق مل جاتی ہے، وہ انسان اکڑتا نہیں، جھک جاتا ہے، جھک جاتا ہے۔ اللہ، یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے یہ عزت دے دی۔ اللہ، اگر آپ عزت کے بدلے ذلت دے دیتے تو میں کیا کر لیتا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کی بندیوں، ذرا شکر اور صبر، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ زندگی میں دو ہی حال ہوتے ہیں، تیسرا حال کوئی نہیں ہوتا، یا شکر والے حالات یا صبر والے حالات، اور کبھی دونوں ملے جلے، دھوپ چھاؤں دونوں ایک ساتھ، صبر کے حالات بھی ہیں اور شکر کے حالات بھی ہیں۔ عین صبر کے حال میں بھی لاکھوں نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، تو ہم اس وقت یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک یہ پریشانی تو ضرور ہے، لیکن باقی نعمتیں کس قدر ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو دونوں طرح کے امتحانوں میں کامیاب کریں۔ جب آپ اس مزاج سے سوچیں گی تو آپ کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو، آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ اپنے گھر کی خدمت گزار عورت بنیں گی، خدمت گزار بیٹی بنیں گی۔ دیکھیے، ایک بات میری بہت پیاری بہنوں اور بچیوں، میں بہت محبت سے ایک بات کہہ رہا ہوں۔ بہت سی عورتیں جب دین کی طرف آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو وہ بہت زیادہ عبادات اور نفلی نمازیں اور فلاں نماز کے بعد فلاں سورت، فلاں نماز کے بعد فلاں سورت، یہ پڑھنا اور وہ پڑھنا اور یہ پڑھنا اور وہ پڑھنا، میں یہ پڑھتی ہوں، میں وہ پڑھتی ہوں، میں اشراق بھی پڑھتی ہوں، میں چاش بھی پڑھتی ہوں، میں سورہ واقعہ بھی پڑھتی ہوں، میں سورہ ملک بھی پڑھتی ہوں، میں سورہ مزمل بھی پڑھتی ہوں، میں سورہ فتح بھی پڑھتی ہوں، میں سورہ یاسین بھی پڑھتی ہوں۔ اب مجھے یہ ڈر لگتا ہے، میں تفصیلی حال تو نہیں جانتا، کہ یہ اللہ کی بندی جو اس قدر پڑھتی ہے، کیا اس کے گھر کے کاموں کی ذمہ داری اس پر بالکل نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ یہ گھر کے کاموں سے بچنے کی ترکیب نکالی ہو اس کے نفس نے؟ اس لیے ذرا میں ہوشیار کرنا چاہتا ہوں، ہر ایک کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا، لیکن میں وارن کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ ایک بات سمجھیں، آپ کے لیے میں ہر بیان میں یہی بات پر زور دے رہا ہوں، میری اصل منشا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عورتوں کے لیے جو ترقی کا راستہ ہے وہ ہے خدمت کی لائن کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک عجیب و غریب شکل بنائی ہے، عجیب و غریب راستہ نکالا ہے آپ کے لیے، ولایت تک پہنچنے کا، اللہ کے قرب حاصل کرنے کا راستہ۔ وہ یہ ہے کہ آپ ایک بہترین خدمت گزار بنیں۔ گھر کے اندر کا جو پورا نظام ہے، دیکھیے زندگی کے دو پہیے ہیں، اس زندگی کے دو یونٹ ہیں، اس زندگی کے دو میدان ہیں۔ ایک میدان ہے گھر سے باہر کا، ایک میدان ہے گھر کے اندر کا۔ گھر کے اندر پورے گھر کا مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، پوری فیملی کو مینیج کرنے کا مسئلہ ہے، ہر ایک کو خوش کرنے اور خوش رکھنے کا مسئلہ ہے، ہر ایک سے اس کے اسٹیٹس کے مطابق رشتہ داری کو نبھانے کا مسئلہ ہے، بجٹ کے اندر گھر کے خرچ کو چلانے کا مسئلہ ہے۔ اگر آمدنی کم ہے تو اس کم آمدنی میں ہنسی خوشی گھر کو کیسے چلایا جائے۔ میں عام تجربے کے حساب سے کہتا ہوں، مردوں کے بس کی یہ بات نہیں ہے جتنا عورت کے اندر اللہ نے یہ فن رکھا ہے۔ گھر کو چلانا، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنا، اپنے بچوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرنا، ان کو نصیحتیں اپنی زبان سے کرنے سے کہیں زیادہ
اپنے عمل سے ان کے سامنے یہ پیش کرنا کہ میری امی کبھی جھوٹ نہیں بولتی، میری امی کبھی بھی گندی سندی نہیں رہتی، میری امی کبھی غصے میں نہیں آتی، کوئی اگر ڈانٹتا بھی ہے تو میری امی خاموش سر جھکا کر سن لیتی ہیں، اپنی غلطی نہیں بھی ہوتی تو میری امی غلطی مان کر معافی مانگ لیتی ہیں، میری امی ابو کے ساتھ ایسا معاملہ کرتی ہے جیسے ابو نہ ہوں ان کے خدا ہوں۔ آپ یقین کیجئے، آپ کی جو بیٹیاں آپ کے گھر میں پل رہی ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ یعنی ان کے باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں۔ اگر آپ نے بہترین سلوک کیا، اگر آپ کی بیٹیوں نے دیکھا میری امی کا عجیب حال ہے، میرے ابو کبھی کبھی ڈانٹنے بھی لگتے ہیں، میری امی کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیتی، یہ چیز بچیاں سیکھتی ہیں، اور پھر انشاءاللہ یہ جب جائیں گی اور جن کو اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ ان کے سسرال بھیجے گا تو وہاں بھی پھر یہ بہت کامیاب بیوی ثابت ہوں گی۔ لیکن اگر آپ کی بچیاں دیکھ رہی ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے ہماری امی، برابر سے الٹ کے جواب دیتی ہے، اور شوہر سے تو کچھ دب بھی جاتی ہے لیکن ساس سے تو خوب ہی بحث کرتی ہے، ساس سے تو خوب لڑتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر نند بھاوج میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ آپ ہزار صورتیں پڑھتی رہیں، میں بہت صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آپ ذرا دین کو سمجھیں، ہمارے اوپر بھروسہ کریں، ہم نے ساری زندگی اور کیا کیا ہے سوائے اس دین کے سمجھنے کے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی اگر سب نفلیں پڑھتی رہے لیکن اس کے باوجود اخلاق اچھے نہ ہو، خدمت کا مزاج نہ ہو، گھر کو مینج کرنے کا سلیقہ نہ ہو، شوہر بار بار پریشان ہوتا ہو کہ بھائی میری آمدنی تھوڑی ہے، اس طرح گھر کا خرچ نہیں چلتا، لیکن آپ کے شوق ہیں کہ پورے نہیں ہوتے، اور آپ بازار جاتی ہیں اور یہ بھی لے آتی ہیں اور وہ بھی لے آتی ہیں، شوہر بیچارہ مروت میں خاموش ہو جاتا ہے یا ناراض ہو جاتا ہے، آپ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کو نہیں سمجھیں، آپ دین کو سمجھی ہی نہیں۔ گھر کا جو انسٹیٹیوشن ہے، گھر کا انسٹیٹیوشن واللہ العظیم باہر کے کسی انسٹیٹیوشن سے حقیر نہیں ہے۔ فیملی کو چلانا یہ بہت بڑا فن ہے، ایک پارلیمنٹ ہاؤس کو چلانا اتنا بڑا فن نہیں ہے جتنا بڑا فن فیملی کو چلانا ہے، اور آپ فیملی کو چلانے کی بہت بڑی ذمہ دار ہیں۔ آپ نے اگر اپنی فیملی کو کامیابی کے ساتھ چلایا اور آپ نے اگر خدمت کا مزاج بنا لیا اور آپ نے ہمیشہ ہنسیاں اور مسکراہٹیں بکھیری اور پورے گھر میں خوشیوں کا ماحول رہا، اور ذرا کسی وقت قربانی بھی دینی پڑی تو دے دی، اللہ تعالیٰ نے مردوں سے وہ قربانیاں عورتوں سے نہیں مانگی کہ تم بھی چلو اللہ کے راستے میں اور تم بھی ٹھوکریں کھاؤ اور تم بھی گردن کٹاؤ اور تم بھی تیر کھاؤ اور بلم کھاؤ اور گولیاں کھاؤ اور تم بھی جہاد کرو اور تم بھی یہ کرو، یہ عورتوں کے ذمہ ہے ہی نہیں، بالکل عورتوں کے ذمہ نہیں ہے۔ عورتوں کے ذمہ جو اصل جہاد ہے وہ یہ کہ گھر کی کڑوی کسیلی کو ہنستے مسکراتے برداشت کرو۔ اب اگر آپ نے صبر و شکر کی اہمیت کو سمجھا جو میں نے اب تک کے شروع کے بیان میں کہا تھا، اور آپ نے اس کو سمجھ لیا کہ خوش رہنا ہے اور نعمتیں ملیں تو ایک دم اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ یہ آپ نے دی ہے، اپنے شوہر کا بھی شکریہ ادا کیجئے۔ یاد رکھیے عجیب و غریب بات ہے، ہمارے درمیان آپس میں کچھ عجیب و غریب رسمی قسم کی باتیں ہیں کہ شوہر کوئی چیز بیوی کو لا کے دیتا ہے تو وہ عام طور پر تھینک یو بھی نہیں کہتی، شکریہ بھی نہیں کہتی، جزاک اللہ بھی نہیں کہتی، چپ چاپ لے کے رکھ لیتی، اور وہ بھی اگر اس میں کوئی برائی نہ نکالے تو بہت اچھی بیوی ہے وہ، ورنہ عورتوں نے یہ تو ایک سازش کر رکھی ہے کہ شوہر کی لائی ہوئی کوئی چیز ان کو پسند ہی نہیں آتی، ارے پھیا لے آئے، ہاں نہیں ٹھیک ہے، اب وہ شوہر بیچارہ بہت محبت سے لایا آپ کے لیے سوٹ اور آپ نے چہرے سے ایسا ظاہر کیا کہ پسند ہی نہیں آیا، ارے بھائی یہ شیٹ تو میرے پاس پہلے سے تھا نا، اب 2-4 دفعہ کے بعد شوہر کہے گا کہ بھائی میں پیسے دیتا ہوں تم خود لے آئے گا، اب وہ آپ جیت گئی وہ ہار گیا بیچارہ،
آپ چاہتی یہ تھی کہ آپ کو کسی بہانے بازار جانے کا موقع ملے. آج کی عورت اپنے گھر میں رہنے کو اپنے لیے عزت کے سرمایہ نہیں سمجھتی. بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے. گھر ایک بہت بڑی ایک سیٹ آف پاور ہے. گھر ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، سویلائزیشن کا مرکز ہے، تہذیب کا مرکز ہے. ایک مہذب قومیں گھروں میں تیار ہوتی ہیں. یاد رکھیں، مہذب قومیں گھروں میں تیار ہوتی ہیں. ان کے مدرسوں میں بعد میں تیار ہونے کا وقت آتا ہے. اصل میں مہذب قومیں گھروں میں تیار ہوتی ہیں. اس لیے اگر آپ نے صبر و شکر کی عادت ڈال لی، جہاں نعمت ملی اور آپ نے شکر ادا کیا، اللہ کا بھی شکر ادا کیجئے اور اپنے شوہر کا بھی شکر ادا کیجئے، اپنی ساس کا بھی شکر ادا کیجئے، اپنے امی ابو کا بھی شکر ادا کیجئے اور خوب دل کھول کے شکریہ ادا کیجئے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک فرما گئے ہیں کہ جس نے انسانوں کا شکریہ ادا نہ کیا وہ کبھی بھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. گویا آپ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ تم پر احسان کرنے والا جو تم کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، تم اس کا جب شکریہ ادا نہیں کرتے تو وہ احسان کرنے والا جو تم کو اپنی آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، تم اس کا شکریہ کیسے ادا کر پاؤ؟ اس لیے آپس میں بھی ایک دوسرے کا خوب شکریہ ادا کریں. شوہر بھی بیویوں کا شکریہ ادا کریں، بیویاں بھی شوہر کا شکریہ ادا کریں. اس کے رواج کو بڑھائیں، اس کا رواج ڈالیں. آپس میں کہا کریں بہت بہت شکریہ، آپس میں کہا کریں جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں. شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ بیویوں سے کہیں. بار بار ان جملوں کے تبادلوں سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. محبت بڑھتی ہے تو دل صاف ہوتے ہیں، زندگیاں خوشگوار گزرتی ہیں، اور زندگیاں خوشگوار گزرتی ہیں تو گناہوں کے قریب جانے کا موقع نہیں آتا. جو انسان خوشیوں سے محروم رہتا ہے زیادہ تر وہی گناہ کرتا ہے. جس کا دل اندر سے مطمئن، جس کی روح اندر سے بالکل سیٹسفائیڈ، انتہائی آسودہ اور سیراب، اس روح کو گناہ کر کے اپنے سکون کو غارت کرنے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. اس لیے میری پیاری بہنوں اور بچیوں، خاص طور پر میں اپنے عزیز بچیوں کو سمجھاتا ہوں، آج کل اسکول کالج کے ماحول میں پڑھنے والی بچیاں بڑی سخت پریشانیوں میں ہیں. ایک تو کالج کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ان کے مزاج میں تواضع پیدا کرنے کے بجائے غرور پیدا کرتا ہے. خدمت کا مزاج پیدا کرنے کے بجائے خدمت لینے کا مزاج بناتا ہے. دوسری بات یہ کہ پھر دن بھر کے تھکنے کے بعد جب گھر آتی ہیں تو اتنا ہوم ورک لے کر آتی ہیں کہ اب ان کو ہوم ورک بھی کرنا ہے، پھر ٹیسٹ کی تیاری بھی کرنی ہے، پھر امتحان کی تیاری بھی کرنی ہے. لہذا دھیرے دھیرے خدمت کی طرف سے ان کی طبیعت بالکل ہٹ جاتی ہے. اب ان کی جو 20-21 سال تک کی زندگی گزری وہ تو گھر کے کاموں میں دلچسپی کے بغیر گزری. اس کے بعد ہو گئی شادی. اب شادی ہوئی تو شادی جو کی گئی تو وہ تو لڑکی بیچاری، اس کو تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ سسرال جانے کے بعد کیا کرنا ہوگا. اس لیے کہ شادی سے پہلے تو خالی ایک رومانٹک پہلو ہوتا ہے شادی کا. اب لڑکیاں انہی خیالوں میں گم رہتی ہے. ایسے ہوگا میرا شوہر، ایسا ہوگا اور میں ایسے جاؤں گی، اور پھر یہ ہوگا اور پھر وہ ہوگا اور پھر یہ ہوگا، میں سجائی جاؤں گی، میں دلہن بنوں گی، کیسی لگوں گی، پتہ نہیں کیا کیا خیالات. لیکن یہ 2-4 دن کی بہار ہوتی ہے اور اس کے بعد جب سب نکلتا ہے اور اس کے بعد گھر کے کاموں کا بوجھ پڑتا ہے تب لڑکی سوچتی ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ سب تو مجھے کرنا نہیں آتا، نہ کرنے کا دل چاہتا ہے، نہ میں اس کو انجوائے کرتی ہوں، میں کیوں بناؤں، میری نند ہے تو اب میں کیوں کروں، یہ کیوں نہیں کرتی. سبحان اللہ. آپ جب ابھی اپنے میکے میں تھیں تو آپ کالج جاتی تھیں اور کالج جانے کی وجہ سے آپ کے اوپر گھر کی کوئی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں جاتی تھی. کوئی اگر کچھ کہتا بھی تھا تو نہیں اسے کام کرنے دو، اس کا کل ٹیسٹ ہے بھائی، بایولوجی کا ٹیسٹ ہے، کیمسٹری کا ٹیسٹ ہے، فزکس کا ٹیسٹ ہے، بہت ٹف معاملہ ہے، اسے کرنے دو. آپ کے ابا آپ سے کہتے تھے بیٹی چائے بنا دو تو امی خود دوڑ کے کچن جاتی تھی، اور آپ کے ابا کہتے تھے بھائی اس سے کیوں نہیں کام لیتی، نہیں اس کا بہت امتحان ہے، میں بناتی ہوں نا، میں لا رہی ہوں، آپ کو کیا پریشانی. اب آپ پہنچی اپنی سسرال، یہ بیٹی پہنچی اپنی سسرال،
وہاں ملی اس کو نن، اور نن بھی اسی کلاس میں پڑھ رہی تھی، اس کے بھی ٹیسٹ تھے، اس کے بھی ایگزام تھے۔ اب آپ کو جا کر یہ کھجلی شروع ہوتی ہے کہ ناشتہ بھی میں بناؤں، چائے بھی میں بناؤں، کھانا بھی میں پکاؤں، اور یہ جو بیٹھی ہوئی ہے یہ کیوں نہیں کرتی؟ بس اب یہ کیا زمانہ ہے، عجیب زمانہ ہے۔ شادی کے بعد یاد رکھیں اپنے گھر کو چلانا آپ کا اصل کام ہے، اور شادی سے پہلے بھی اپنے گھر کی خدمت کرنا، یہ اللہ نے اعزاز دیا ہے، ایک ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے، ایک تقسیم کار ہے۔ گھر کو چلانا اللہ نے اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں کے ذمے کیا ہوا ہے، اور گھر کو بسانا، گھر کی ضروریات کا انتظام کرنا، ہر ایک کی ضروریات کا انتظام کرنا، سخت محنت کر کے کمانا، باہر کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا، یہ سب بھاری بھرکم بوجھ اللہ نے مردوں کے اوپر ڈالا ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، مجھے اس بات کی خبر دیتے ہیں یہاں کے دوست احباب کہ بہت شوق و ذوق کے ساتھ مستورات مجلس میں آتی ہیں، بیان میں آتی ہیں، اور اگر کبھی کچھ جلدی مکمل ہو جاتا ہے تو شکایت کرتی ہیں کہ اتنی جلدی کیوں مکمل ہو گیا۔ میں آج اس کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ یہ پرانی بگڑی ہوئی عادتیں ہیں کہ گھنٹہ 2 گھنٹے کا بیان چاہیے، یہ اس بگڑی ہوئی عادت کی اصلاح کرنا میرا فرض ہے۔ بیان آدھے گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، بیان 20 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، بیان 40 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ لمبا بیان سننا اور عمل نہ کرنا یہ ہماری بیماری بن گئی ہے۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ بیانوں کو مختصر کیا جائے اور عمل کی طرف توجہ کو بڑھایا جائے۔ بہت دن ہو گئے لمبے لمبے بیانوں کو سنتے ہوئے، اس طرح کی زندگی پر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا۔ یہ بہت بڑی جاہلیت ہے، مردوں میں بھی جاہلیت کا رواج ہے، عورتوں میں بھی۔ اس لیے جو بیان کا وقت اعلان کیا جائے، یہ نہ سمجھیں کہ اس کے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد پہنچیں گے تب بیان شروع ہوگا۔ بیان اعلان کیے ہوئے وقت پر شروع ہوگا اور تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو جائے گا۔ جس کو لمبا بیان سننا ہو وہ کہیں اور جائے، جس کو اپنی زندگی کو سدھارنا ہو وہ یہاں آئے۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو بزرگ بننا ہو تو بھائی کہیں اور جاؤ، اور کسی کو انسان بننا ہو تو ہمارے پاس آؤ۔ اس لیے بھائی عمل کے لیے یہ آدھے گھنٹے کا بیان بھی بہت کافی ہے۔ آج میں نے 2 باتیں بیان کی ہیں۔ بیان کے پہلے حصے میں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے، اور امتحان دونوں طریقے سے ہوتا ہے، نعمت دے کر بھی ہوتا ہے، نعمت لے کر بھی ہوتا ہے۔ اب نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، غافل انداز سے نعمت کو لے کر استعمال کر لینا اور دھیان ہی نہ دے کرنا اس بات کی طرف کہ یہ نعمت میرے اللہ نے دی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا میری شرافت کا لازمی تقاضا ہے۔ لہذا یہ اگر بالکل ادھر خیال ہی نہ گیا تو یہ بہت سخت ناکامی ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں پریشانی بھیج کر، نعمت لے کر، تو اس موقع پر صبر کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اور یہ مزاج جب بنے گا تو آپ گھر کے کاموں میں دوڑ دوڑ کے حصہ لیں گے۔ ماؤں سے کہتا ہوں اپنی بچیوں کو شروع سے گھر کے کاموں کا عادی بنائیے، گھر کے کاموں کا شوق دلائیے، گھر کے خدمت کی فضیلت سنائیے۔ گھر کی عورتوں کے لیے گھر کے کاموں میں کاہلی کر کے زیادہ تلاوت کرنا، زیادہ نفلیں پڑھنا، یہ سب منع ہے۔ آپ اندازہ تو کریں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر، شوہر کی مرضی کے خلاف عورتوں کے لیے نفلی نمازیں پڑھنا بھی جائز نہیں، نفلی روزے رکھنا بھی جائز نہیں۔ سوچیں ذرا، یہ اس دین کو ٹھیک سے سمجھیں۔ یہ دین ہماری خواہش پر نہیں ہے، یہ دین اللہ کی مرضی پر ہے۔ اگر شوہر آپ کو پکار رہا ہے کسی کام سے، کسی ضرورت سے آواز دے رہا ہے، تو آپ قرآن کی تلاوت روک کر بند کر کے فوراً بھاگ کے جائیے۔ یہ مت کہیے کہ میں ابھی آتی ہوں، آپ تو مجھے قرآن ہی نہیں پڑھنے دیتے ہو، یہ مت کہیے، بالکل مت کہیے۔ آپ وقت چرا کر ایسے وقت میں قرآن کی تلاوت پوری کیجیے جس موقع پر گھر کے کاموں کا حرج نہ ہو۔ اور میں تو اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ سلیقہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کام بھی کرتے رہیں اور اللہ کو یاد بھی کرتی رہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتی رہیں۔
عورتوں کے لیے بڑی آسانیاں ہیں، بڑی آسانیاں ہیں۔ میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس مذاکرے کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی تمنائیں پوری ہوں، جائز اور پاک تمنائیں پوری ہوں، آپ سب کی پریشانیاں دور ہوں۔ بہت سی اللہ کی بندیوں نے اپنا ٹائم ٹیبل اور نظام الاوقات لکھ کر بھیجا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے لکھ کر بھیجا، اور آج کا میں نے بیان ان میں سے کئی ٹائم ٹیبل اور نظام الاوقات کو پڑھ کر میں نے آج کا بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ ان بہنوں کو اپنی باتوں کا جواب بھی مل گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عبادت کی لائن سے بھی اور ذکر کی لائن سے بھی اور خدمت کی لائن سے سب سے زیادہ آپ کو آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ آپ کا تو اصل میدان ہی وہ ہے، آپ کا اصل میدان وہ ہے۔ آپ خدمت کے میدان کو معمولی مت سمجھیں، یہ مت سمجھیں کہ اللہ کا خاص قرب جو آپ لینا چاہتی ہیں وہ آپ کو صرف نمازوں اور صرف تلاوت اور صرف ذکر و وظیفے سے ملے گا۔ آپ اچھی طرح سمجھیں کہ آپ کو اللہ کا قرب جو ملے گا وہ ان اعمال کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ خدمت کے ذریعے ملے گا۔ آپ ایک ماں کی حیثیت سے آپ اپنے بچوں کی جو خدمت کرتی ہیں وہ آپ کو ولایت کے درجے تک پہنچا دینے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ نیت اس میں شامل ہو جائے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی۔ آپ بیوی کی حیثیت سے جو خدمت کرتی ہیں، آپ بہن کی حیثیت سے جو خدمت کرتی ہو، آپ بیٹی کی حیثیت سے جو خدمت کرتی ہو، یہی خدمت آپ کو جنت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچائے گی۔ ازواج مطہرات ہوں، اللہ کے رسول کی صحابیات ہوں، آپ غور تو کرو، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول سے کب جا کر کوئی خادم یا خادمہ مانگا تھا، کس قدر خدمت کرتی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، ان کے سینے پر نشانات پڑ گئے تھے، کتنی محنت کرنی پڑتی تھی، کیا کیا کام کرنا پڑتا تھا ان کو، کتنے گھر کے کام تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا یہ حال تھا تو آپ غور کریں کہ کسی اور کا پھر کیا تذکرہ ہوگا۔ اس لیے آج کا یہ بیان میں بڑی محبت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اپنے گھروں کے لیے ایک بہترین محبت کی کلیاں اور ایک خوشبو اور مہک پھیلانے والے پھول بنا دے، آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رہے، آپ ہر آن ہر لمحے خدمت کے لیے گویا خوشی کے ساتھ حاضر ہوں، اور اپنی پڑھائی اور ساری چیزوں کو آپ اس کے حساب سے چوز کریں تاکہ آپ گھر کے کاموں میں اپنی نوجوانی کے زمانے میں بھی بہت دلچسپی کے ساتھ حصہ لے سکیں اور آپ سب کا دل جیت سکیں، اور شکر کے موقع پر شکر اور صبر کے موقع پر صبر یہ آپ کا اور ہمارا شعار بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اللہ اقرار کرتے ہیں کہ ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ بہت موقع آپ نے عنایت فرمایا، اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو اللہ ہماری زندگی کا رخ بدل چکا ہوتا، ہمارے دل بدل چکے ہوتے، ہمارا ایمان مضبوط ہو چکا ہوتا، ہماری نمازیں، ہمارے اخلاق سب بہتر ہو گئے ہوتے۔ اللہ ہم نے بہت ٹال مٹول کی ہے، اور اللہ ہم موقعوں کو برباد کرتے رہے، اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ آج معاف فرما دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اللہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم بڑے نادان ہیں، بہت نادان ہیں۔ اللہ کتنا آپ تک ذکر کر سکتے تھے نہیں کیا، کتنی خدمت کر سکتے تھے کاہلی اور سستی کی، آپس میں جھگڑ لیے، تو میں ہو گئی، دل خراب، زبان گندی۔
اللہ آج ہم سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک تمام غلطیوں گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کی بندیاں کہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ وہ بھی آمین کہہ رہی ہیں۔ اللہ ہم آپ سے اتنی درخواست کرتے ہیں کہ اگر ہماری نہیں تو اپنی ان بندیوں کے آمین ہی کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ اللہ ہم تو دنیا میں دیکھا کہ 10 عورتیں بھی کہیں چل کر آ جاتی ہیں تو لوگ اللہ ان عورتوں کے احترام میں قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ آج تو کئی 100 عورتیں آئی ہوں گی، اللہ اگر ہماری نہیں تو انہی کے آمین کو قبول کر کے آج ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ اللہ ہم شرمندہ ہیں، اللہ ہم پچھتا رہے ہیں، اللہ ہم بہت شرمندہ ہیں، کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ چند دن کی زندگی ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاج چلے گا بنجارا۔ اللہ جب قبر میں لٹائے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ جب موت کے فرشتے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ جب آپ کے سامنے حاضری ہوگی، پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو، تو اللہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہم ایک پولیس والے کا جواب تو نہیں دے پاتے، ہم آپ کا کیا جواب دے پائیں گے؟ اللہ مغفرت فرما دیجئے میرے اللہ راضی ہو جائیے۔ اللہ موت ہم کو بعد میں دیجیے گا، پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا، پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا۔ اے اللہ ایک مانگنے والا اندھا فقیر مانگتے مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا، بہت دیر تک آواز لگاتا رہا، کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ اس نے جھنجلا کر کہا میں کس بخیل کے دروازے پر پہنچ گیا ہوں، کوئی جواب ہی نہیں آتا۔ ارے ہاں میں نہیں تو نہ ہی بول دو، میں پھر اگلے دروازے پر جا کر صدا لگاؤں۔ اللہ کسی نے سن لیا، اس نے کہا اس سے بابا یہ مسجد کے دروازہ ہے، اندر کوئی اس وقت نہیں ہے، کس کا جواب آئے گا؟ جیسے ہی اس نے یہ سنا، کچھ دیر کچھ سوچا اور پھر اپنے پیالہ توڑ دیا، کہنے لگا مانگتے جب میں رب کے دروازے پر پہنچ گیا تو اب میں کسی مخلوق سے نہیں مانگوں گا۔ اللہ ہم بھی تو آج مانگتے آپ کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں، ہم بھی اپنے پیالے توڑتے ہیں۔ اللہ ہم بھی اپنے پیالے توڑتے ہیں۔ اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ اب کسی سے نہیں مانگیں گے۔ اللہ مخلوق سے مانگنے والا ایک دروازے پر نہ ملا تو دوسرے دروازے پر چلا جائے گا، لیکن آپ سے مانگنے والا اگر آپ کے دروازے پر نہ ملا تو کہاں جائے گا؟ اللہ دروازہ کھول دیجئے، ہم محتاجوں کو دیکھ لیجئے۔ اللہ فقیر ہیں، فقیرنیاں ہیں، بھکاری مرد ہیں، بھکاری عورتیں ہیں۔ اللہ جب بھکاریوں کا کوئی بڑا جلوس، کوئی بہت بڑا قافلہ کسی کے سیٹ کے دروازے پر آتا ہے اور سیٹ کچھ بانٹنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تو یہ نہیں کرتا کہ چند کو دے دے اور باقی کو واپس کر دے، وہ پھر سبھی کو دیتا ہے۔ اللہ آپ بھی آج یہ نہ کیجئے کہ ہم میں سے کچھ کو دے دیجئے باقی کو واپس کر دیجئے، ایسا مت کیجئے گا میرے اللہ۔ ہم سب محتاج ہیں، ہم سب فقیر ہیں، ہم سب سائل ہیں۔ اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ خالی ہاتھ واپس نہ بھیجئے، اللہ خالی ہاتھ واپس نہ بھیجئے، اللہ خالی ہاتھ واپس نہ بھیجئے۔ اللہ آپ کے جو بندے اور بندیاں اللہ عمرے کے لیے جانے والے ہیں، پورے عالم سے اللہ لوگ چل پڑے ہیں، اللہ کتنے ہزار لوگ پہنچ گئے، کتنے لاکھ پہنچ گئے ہوں گے اور کتنے پہنچنے والے ہوں گے۔ اللہ ہر ایک کو اللہ اچھی حاضری نصیب فرما، مقبول حاضری نصیب فرما۔ اللہ وہاں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی لگا دیجئے، وہاں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی لگا دیجئے۔ اے اللہ بہت سے آپ کے بندے اور بندیاں ہمارے بڑوں سے اور ہم چھوٹوں سے بھی اللہ کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، لکھنا چاہتے تھے نہیں لکھ سکے۔ بہت سے لوگ SMS کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے اور فون کے ذریعے کہہ چکے ہیں یا کہنا چاہتے تھے۔ اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو عافیت نصیب فرما۔ اللہ جب کوئی سیٹھ کسی فقیر سے کہہ دیتا ہے کہ ذرا فلاں دن آ جانا، تو فقیر بہت بے چینی سے اس دن کا انتظار کرتا ہے، اور جب نکلتا ہے سیٹھ کے پاس جانے کے لیے
تو بچوں سے کہہ کے جاتا ہے آج تو سیٹھ صاحب نے بلایا ہے، بلا کر تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں کریں گے، آج تو میں کچھ لے کر آؤں گا۔ بچے بھی دروازے سے لگ کر بیٹھ جاتے ہیں، ابو آج جائیں گے تو کچھ لے کر آئیں گے۔ اللہ ہم بھی تو آپ کے بلانے سے آئے ہیں، اللہ ہم بھی تو آپ کے بلانے سے آئے ہیں، اللہ بلا کر فقیروں کو خالی ہاتھ واپس بھیجنا یہ رب کی شان تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ یہ رب کی شان تو نہیں ہو سکتی میرے اللہ۔ دے دیجئے، دنیا بھی دے دیجئے، آخرت بھی دے دیجئے، دنیا بھی دے دیجئے، دین بھی دے دیجئے اللہ تقوی دے دیجئے اللہ طہارت اور پاک دامنی دے دیجئے اللہ حیا اور حجاب دے دیجئے اللہ سکون قلب دے دیجئے اللہ سکون قلب دے دیجئے اللہ روزی میں برکت دے دیجئے اللہ روزی میں برکت دے دیجئے اللہ برکت والی روزی دے دیجئے اللہ برکت والا مکان دے دیجئے اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ان جوڑوں میں اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا پیار و محبت عطا فرما دیجئے اللہ، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ ان کو قدر کرنے والے جوڑے عطا فرما، ان کو قدر کرنے والے رشتے عطا فرما اللہ۔ جو مقروض ہیں، ادھار لیے ہوئے ہیں اللہ ان کی مدد کر دیجئے اللہ، ان کی خاص مدد کر دیجئے۔ جو کاروباری الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ان کی الجھنوں کو دور کر دیجئے اللہ۔ ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ آپ کہاں ہیں اللہ آپ کہاں ہیں اللہ؟ ہم آپ کو ڈھونڈتے ہیں اللہ، ہم آپ کو تلاش کرتے ہیں اللہ، کہاں گئے آپ کی تلاش میں اللہ مل جائیے اللہ مل جائیے اللہ مل جائیے اللہ مل جائیے اللہ اپنا وصل عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا عشق عطا فرما، اپنے نبی کا عشق عطا فرما، ان کی سنتوں کا اتباع نصیب فرما اللہ صحت و تندرستی نصیب فرما، عافیت نصیب فرما اللہ اپنے کرم سے گناہوں سے ہم کو اب بچا لیجئے میرے اللہ، بہت ہو گئے گناہ، کیا منہ دکھائیں گے اللہ؟ اگر آپ نے قیامت کے دن فیصلہ کر دیا پکڑ لو اس کو اور جکڑ لو اس کو اور اس کو ہونے منہ جہنم میں پھینک دو، اللہ اگر ہم کو جکڑ لیا گیا، پھینکا جانے لگا اور ہماری ماں کی نظر پڑ گئی تو اللہ ہماری ماؤں کے دل پر کیا گزرے گی؟ اللہ کیا ماں نہیں کہے گی بیٹا تو کیا کر کے آیا ہے؟ میں نے تو تجھ کو عالم دین بنایا تھا، یہ تو کیا حرکتیں کر کے آیا ہے کہ آج تیرا یہ حشر ہو رہا ہے؟ اللہ اگر ہمارا نہیں تو ہمارے ماں باپ ہی کا خیال کر لیجئے، ہمارے استادوں کا خیال کر لیجئے اللہ ہمارے شاگردوں کا خیال کر لیجئے، ہمارے ساتھیوں کا خیال کر لیجئے اللہ روز محشر کی رسوائی سے بچا لیجئے گا، روز محشر کی رسوائی سے بچا لیجئے گا اللہ اپنے کرم سے، اللہ اپنے فضل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لیجئے، جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا کر دیجئے اللہ اپنے کرم سے اس حاضری کو قبول فرما، اس حاضری کی کوتاہیوں کو معاف فرما اللہ اپنے کرم سے۔ ایک درخواست اور ہے، ہم سب جتنے یہاں موجود ہیں اللہ ہم سب کے نام لے لے کر رحمت دو عالم سرور کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ بزرگان دین پر اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔